أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضور داتا گنج بخش سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین کرام، سرزمین پاک کو یہ شرف حاصل ہے کہ فارسی زبان کی قدیم ترین صوفیانہ تصنیف کشف المعجوب کے مصنف اسی کوہرے زمین میں آسودہ خواب ہیں۔ کشف المعجوب کے مصنف کے اس میں گرامی کے بارے میں جان لیجئے کہ ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الغزنوی الحجویری الجلابی اللاہوری ہے۔ حجویر اور جلاب غنین کے دو قریے ہیں۔ شروع میں ان کا قیام یہیں رہا، اس لیے حجویری اور جلابی کہلائے۔ آخر زندگی میں لاہور آ کر رہے، اس لیے لاہوری بھی مشہور ہوئے۔ پیدائش سن 400 ہجری بتائی جاتی ہے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام بن حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ کی ابتدائی حالات اور تحصیل علم کی تفصیل کچھ زیادہ معلوم نہیں، مگر کشف المعجوب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی علمی استعداد غیر معمولی تھی۔ ملا جامی ان کے علمی اثر کے معترف تھے۔ ان کے شیخ کا نام ابو الفضل بن حسن ختلی ہے۔ ایک ضمنی موقع پر آپ نے اپنے شیخ کے حوال میں خود لکھا کہ تعلیم و تفسیر و روایات اور اندر تصوف مذہب جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر گامزن ہیں۔ وہ اصولی اور فروعی علوم میں امام تھے۔ ان کی تہ تک پہنچتے ہوئے یہ پایا کہ آپ راہ حق میں فنا ہو چکے ہیں۔ روحانی کسب کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک جیسے شام، عراق، بغداد، پارس، کہکستان، آذربائیجان، طبرستان، خوستان، کرمان، خراسان، ترکستان وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں کے اولیاء عظام مثلا ابو القاسم کشیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ابو القاسم گرگانی اور ابو سعید ابو الخیر کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے۔ ان مشائخ کبائر کا ذکر ہم الگ ویڈیو میں کریں گے۔ دربار ڈیٹا گنج بخش کی کھدائی میں ملا 700 سال پرانا رہسیمئی خزانہ۔ لاہور کے دل میں بسے حضرت علی حجویری یعنی ڈیٹا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے دربار کی نئی تعمیر کا کام زوروں پر تھا۔ حکومت نے درگاہ کو جدید اور عالیشان بنانے کا اعلان کیا تھا۔ لوگ اس فیصلے سے خوش بھی تھے اور فکر مند بھی، کیونکہ اس نئے تعمیر میں درگاہ کی روحانی فضا اور سادگی کہیں کھو نہ جائے۔ ایک دن جب درگاہ شریف کے آنگن میں کھدائی کا کام چل رہا تھا، اچانک مزدوروں کی کدالیں ایک پتھر کی بڑی صندوق سے ٹکرائیں۔ مزدوروں نے جب اس صندوق کو نکال کر کھولا تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صندوق میں کئی پرانی کتابیں، دستاویز اور چرم پتر لیدر سکرولز رکھے تھے جو وقت کی گرد سے سیاہ ہو چکے تھے۔ جب ان کتابوں کی تحقیقات کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ تقریباً 700 سال پرانی تصوف صوفی ازم کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں تصوف کے باریک رہسیوں کے ساتھ ساتھ بھوشیہ کی پیشگوئیاں پروفیسیز درج تھیں، ایسی باتیں جو آنے والے زمانے کی تصویر پیش کرتی تھیں۔ ان کتابوں میں لکھا تھا کہ کس طرح انسانیت ایک دور میں مادی مٹیریلسٹک ہو جائے گی، روحانی سے دور ہو کر صرف دولت اور طاقت کی پوجا کرے گی۔ ایک پیش گوئی میں لکھا تھا کہ آخری دور میں جب مزار شریف کی زمین پھر سے کریدی جائے گی تب روحانی کھزانے کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، لیکن حکمران انہیں چھپائیں گے کیونکہ انہیں ڈر ہوگا کہ سچائی سامنے آنے سے ان کا بناوٹی نظام گر جائے گا۔ یہ سن کر درگاہ کے خادم اور صوفی بزرگ سہم گئے۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کتابیں واقعی ایک بڑا روحانی پیغام ہیں، لیکن سرکار نے ترنت اس جگہ کو سیل کر دیا اور اعلیٰ افسران نے میڈیا کو خبر لیک ہونے سے روک دیا۔ اگلی ہی رات درگاہ میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔
लोग बताते हैं कि उन्होंने आधी रात को दरगाह के अंदर एक नूरानी उजाला देखा, जैसे कोई रूहानी काफिला वहां से गुजर रहा हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि किताबों से जुड़ी रूहानियत दरगाह के सहन में फैल गई है और जो भी दिल की सच्चाई से वहां दुआ मांगता है उसकी मुराद फौरन पूरी होती है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने किताबों की बरामदगी को एक अफवाह कहकर नकार दिया। उन्होंने कहा कि खुदाई में ऐसा कोई खजाना नहीं मिला, ये महज मनगढ़ंत कहानियां हैं। मगर दरगाह के खादिमों ने गवाही दी कि उन्होंने अपनी आंखों से वो किताबें देखी हैं जिनमें तसव्वुफ और इल्मे दुनी डिवाइन नॉलेज का समंदर था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरगाह के आसपास रहने वालों का मानना है कि जो भी उस खजाने के बारे में सच्चे दिल से जिज्ञासा करता है उसे कभी न कभी कोई न कोई इशारा जरूर मिलता है। कुछ लोगों ने सपनों में हजरत बेटा गंज बख्श को देखा जो कह रहे थे, हक को छुपाया नहीं जा सकता, जब वक्त आएगा ये किताबें खुद बोलेंगी। लोगों में ये बात तेजी से फैलने लगी कि दरगाह में जो किताबें मिली हैं वे एक दिन पूरी दुनिया के सामने आएंगी और इंसानियत को तसव्वुफ के असली मायने समझाएंगी। मगर तब तक हुकूमत। खैर, इस सैरो सेहत के बाद आप लाहौर आकर सुकूनत पजीर हुए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से रवायत है कि वो लाहौर अपने मुर्शद के हुक्म से आए। इनके आने से कबल इनके पीर के मुरीद शेख हुसैन जिंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर में मुकीम थे। मगर जिस शब को वो लाहौर पहुँचे उसी शब में शेख हुसैन जिंजानी का इंतकाल हुआ। आखिर जिंदगी तक लाहौर में क्याम पजीर रहे और यहीं दफन हुए। सने वफात सन 465 हिजरी बयान किया जाता है। इंतकाल के बाद मजार ज़ियारते गाह खलाइक बन गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वली हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके मिजार पर चिल्ला किया और जब मुद्दत खत्म करके रुखसत होने लगे तो ये शेर पढ़ा, गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा नाकसार पीर कामल कामला रहनुमा। खजीनातुल अस्फिहा के मुसन्नफ का बयान है कि गंज बख्श के नाम से शोहरत का सबब यही वो शेर है जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपके मिज़ार अक़दस पर पढ़ा था। अवाम आपको दाता गंज बख्श कहते हैं। हजरत फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह पाक पटनी ने भी उनके मिजार पर चिल्ला कशी की जो उनके आला रूहानी कमाल की दलील है। आपका मिजार पुर अनवार हर जमाना में मरजागा खलाइक खासों आम रहा। नाज़रीन किराम, यहाँ हम आपके इंतकाल के बाद आपके तवस्सुल का जिक्र करते हैं। हाजी फजल इलाही मूंगा शर्कपुरी लाहौरी लाहौर में कारोबार करते थे और कभी कभी शर्कपुर शरीफ हजरत मियां शेर मोहम्मद शर्कपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हाजिरी के लिए भी जाते थे। एक दिन मियां साहब की कदमबोसी के लिए हाजिर हुए तो आप सरकार ने फरमाया, फजल इलाही दाता साहब जाया करो। हालांकि हाजी फजल इलाही साहब हर रोज दाता सरकार हाजिरी के लिए जाया करते थे। हाजी साहब ने अर्ज की, सरकार आप जरा वाकफियत करवा दें। ये सुनकर आप मुस्कुरा दिए। जब वो वापस लाहौर पहुंचे और दाता साहब के मिजार पर गए तो आपका कहना है कि अभी मैं दरवाजे में ही था कि किसी ने कंधों से पकड़ा और मेरा मुंह फेर कर अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया। ऐसा मालूम होता था कि दरो दीवार के तमाम पर्दे दरमियान से उठ गए। हाजी साहब बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। अजीब कैफियत पैदा हुई और वहीं बाहर से ही वापस तशरीफ लाए। इसी तरह आला हजरत मियां साहब के मुखलस मुरीद हाजी फजल इलाही मूंगा रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान करते हैं कि फुल्ला वाली गली लाहौर में एक तरखान रहता था जिसका नाम मूसा था। उसके यहाँ सिर्फ एक लड़का था और कोई औलाद ना थी। इस लड़के को बहुत नाजो नाम से पाला गया, मगर जैसे ही लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको दिक का मर्ज लाहक हुआ जिसे आम तौर पर टीबी कहा जाता है। बहुत इलाज करवाए, अच्छे अच्छे काबिल डॉक्टरों और मुस्तनिद लायक और तजुर्बाकार हुक्मा से मशवरे भी किए गए, लेकिन कोई अफाका ना हुआ। मज़कूरा तरखान अक्सर दाता साहब सरकार के निजार पर हाजिरी देता था। एक रात तरखान को एक शाह साहब दिखाए गए और दाता साहब सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह अचानक तशरीफ लाए और कहने लगे कि इनके दम और दुआ से तुम्हारे लड़के को बीमारी से निजात मिलेगी।
اس لیے اس شاہ صاحب کو اپنے بیٹے کو دکھاؤ۔ خیر، شاہ صاحب کو مذکورہ ترکھان دکھایا گیا اور اسی طرح اس ترکھان کو بھی حضرت شاہ صاحب کا دیدار کروایا گیا۔ شاہ صاحب فتح پور سیکری ہندوستان کی ایک مسجد میں رہا کرتے تھے۔ وہ لاہور چلے آئے اور داتا صاحب سرکار کی مسجد میں قیام فرمایا۔ یہیں ترکھان اور شاہ صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا، کیونکہ خواب میں ان دونوں کی ملاقات ہو چکی تھی۔ شاہ صاحب نے دعا کی اور دم کیا اور چند ہی دنوں میں وہ لڑکا صحت مند اور تندرست ہو گیا۔ پھر شاہ صاحب مسجد وزیر خان چلے گئے اور حاجی فضل الہی مونگا سے ملاقات کی۔ شاہ صاحب کچھ دن محلہ خراسیاں میں لال محمد نقشہ نویس لاہور میونسپل کمیٹی کے ہاں قیام پذیر رہے اور اس کے بعد چند دن کے لیے شرق پور تشریف لائے اور یہیں پر حضرت قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر بھی حاضری دی۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ خواب جو حقیقت بن گیا، حضرت داتا گنج بخش کی روحانی داستان۔ ایک رات کی بات ہے، ہوائیں ٹھنڈی تھیں اور حجویری شہر کی گلیاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ حضرت علی بن عثمان الحجویری، جنہیں دنیا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، اپنے سادگی سے بھرے کمرے میں عبادت میں مشغول تھے۔ نماز اور تسبیح کے بعد جب آپ نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اللہ کی یاد میں کھو گئے تو نیند ان پر حاوی ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی، یہ ایک روحانی خواب کا دروازہ تھا۔ آپ نے اپنے خواب میں خود کو دیکھا، ایک نورانی چمک کے ساتھ، جیسے کوئی فرشتہ ہو، لیکن جب غور سے دیکھا تو وہ خود آپ ہی تھے۔ وہ نورانی شکل مسکرا رہی تھی اور اس کی آواز بہت ہی پرسکون اور حکم دینے والی تھی۔ اس نورانی سایہ نے کہا، اے علی حجویری، تیرا کام اس شہر میں مکمل ہو چکا ہے، اب تجھے لاہور جانا ہوگا۔ وہاں لوگ گمراہی میں ہیں، تو وہاں جا اور اسلام کا پیغام پھیلا، ضرورت مندوں کی مدد کر، بھٹکے ہوئے دلوں کو راہ دکھا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ چونک اٹھے۔ کیا یہ محض خواب ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ؟ آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ نیند کھلی تو دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن اس خواب کی باتوں نے آپ کے دل کو جکڑ لیا تھا۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے استخارہ کیا، اللہ سے رہنمائی مانگی، اور پھر دل کو اطمینان ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں تھا بلکہ یہ روحانی حکم تھا۔ لاہور کی طرف سفر۔ آپ نے الوداع کہا اپنے پیارے شہر حجویری کو۔ روحانی سفر شروع ہوا۔ جنگل، پہاڑ، ریگستان، ندی، ہر مشکل راہ سے گزرتے ہوئے آپ لاہور کی سرزمین پر پہنچے۔ اس وقت لاہور ایک ایسا شہر تھا جہاں ہندو، بودھ اور دوسرے غیر مسلم مذہبوں کے لوگ رہتے تھے۔ اسلام کا نام سننا بھی کچھ لوگوں کو گوارا نہیں تھا، لیکن داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا دل محبت اور رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے کوئی جنگ نہیں کی، کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ نے بس دلوں کو چھو لینے والی باتوں سے، کرشمائی کردار سے اور مدد کرنے والے ہاتھوں سے اسلام کا پیغام دیا۔ روحانی اثر۔ لاہور میں رہتے ہوئے آپ نے ایک جھونپڑی میں ڈیرا جمایا۔ رات دن عبادت، علم کی بات اور دروازہ ہر ضرورت مند کے لیے کھلا۔ جو بھوکا آتا آپ اسے کھانا دیتے، جو دکھی آتا آپ اسے تسلی دیتے، جو گمراہ ہوتا آپ اسے سیدھا راستہ دکھاتے۔ دھیرے دھیرے لاہور کے لوگ حیران ہونے لگے، کون ہے یہ بزرگ جو بنا کچھ مانگے سب کچھ دے رہا ہے؟ آپ کی دعاؤں سے بیمار ٹھیک ہونے لگے، بھوکے لوگ ترپت ہو گئے اور جو دلوں میں سوال تھے انہیں جواب ملنے لگے۔ ایک اور خواب، روحانی تصدیق۔ ایک رات پھر وہی نورانی سایہ آپ کے خواب میں آیا اور کہا، علی حجویری، تیرا سفر اب حقیقت بن چکا ہے، تو نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تیرا نام اب تاعمر اس سرزمین پر گونجے گا۔ لوگ تجھے داتا کہیں گے، دینے والا، بخشش کرنے والا۔ اور واقعی وقت نے یہی ثابت کیا۔
हजारों लाखों लोग लाहौर में इस्लाम कबूल करने लगे। आपकी लिखी किताब कश्फ अल महजूब आज भी दिलों को रोशन कर रही है। नतीजा, हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की लाहौर आमद सिर्फ एक सफर नहीं थी, ये रूहानी इनकलाब था। एक ख्वाब जो हकीकत में बदल गया और जिसने सदियों तक चलने वाला असर छोड़ा। आज भी जब कोई लाहौर में उनकी दरगाह पर जाता है तो उस ख्वाब की नूरानी रोशनी उसकी रूह को छू लेती है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।